اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ کی آیت 31 و علم آدم الاسماء کلہا، اور اللہ نے سکھا دیے آدم کو تمام کے تمام نام۔ بہت سادہ، گہری اور جامع آیت ہے کہ اللہ پاک نے سکھا دیے آدم علیہ السلام کو تمام کے تمام نام، اور کتنی خوشی کی بات ہے کہ سکھانے والا معلم حضرت انسان کو سب سے بڑا سکھانے والا ہمارا وہی اللہ رب العزت ہے۔ سب سے پہلا استاد ہمارا رب سونا۔ اب آیت پہ غور فرمائیے کہ سکھا دیے تمام نام۔ جب کوئی شے کسی کو سکھائی جاتی ہے تو وہ شے علم کہلاتی ہے کہ اس کے علم میں آتی ہے، اور علم حاصل کرنے کے لیے اللہ پاک نے ہمیں جو وجود بخشا، جو ہمارا وجود ہے اس میں علم کے لیے جو ذریعہ دیا گیا، آنکھیں، کان، عقل، شعور، چھونے کی حس، چکھنے کی حس، سونگھنے کی حس عنایت کی، اور دنیا میں پہلے دن سے لے کر آخری دن تک جو معاملات ہونے ہیں اور جو بھی اشیاء دریافت ہونی تھیں ان کا نام بتا دیا گیا۔ اور یہ جس طرح کہ یو ایس بی ہوتی ہے نا، یو ایس بی یا چپ قسم کی ایک ڈیوائس حضرت آدم علیہ السلام کے حافظے میں تحت شعور میں فکس کر دی گئی۔ انسان صرف کتابوں سے ہی علم حاصل نہیں کرتا، بلکہ پیدائش سے لے کر آخری زندگی کے دن تک کچھ نہ کچھ سیکھتا رہتا ہے۔ یہ جو حصے ہیں نا ہمارے، آنکھ، کان، چکھنا، سونگھنا، چھونا، ان کے بنا خالی عقل یا شعور انسان کو علم نہیں دے سکتی۔ انسان کتنا بھی بڑا دانشور ہو جائے، بنا دیکھے شے کا نتیجہ نہیں نکال سکتا، بنا سنے کسی بات کی گہرائی تک نہیں پہنچ سکتا، بنا چکھے وہ یہ نہیں بتا سکتا کہ فلاں چیز کا ذائقہ کیا ہے، بنا سونگھے وہ نہیں دریافت کر سکتا کہ یہ شے تازہ ہے یا خراب ہے یا کس نوعیت کی ہے، اور بنا چھوئے محسوس نہیں کر سکتا کسی بھی شے کے ٹھوس ہونے کا یا مایع ہونے کا۔ تو سب سے پہلے تو رب تعالیٰ کا شکریہ جس نے یہ سب عطا فرمایا، پھر مائنڈ دیا کہ ان سب معلومات کو ہم یاد رکھ سکیں، عمل میں لا سکیں، پھر ان سب حصوں کو ملا کر جو علم سکھایا گیا وہ ہو گیا احساس، یعنی حصوں سے احساس محسوس کرنا، اور یہ احساس کا علم روحانی زندگی میں بہت اہمیت رکھتا ہے۔ اس کو عمل میں لطائف، احساس، کیفیات، واردات، یہ سب اس علم کا حصہ ہوں۔ آدم علیہ السلام سے علم آگے بڑھا، آگے انسانوں میں کنورٹ ہونے لگا۔ جس دن سب سے پہلے انسان نے دو پتھروں کو ٹکرا کر آگ پیدا کی ہوگی، یہ اس کی دانست میں اس کی اپنی ایجاد ہوگی، مگر یہ تو رب نے سکھا کے بھیجا، بس ظہور اپنے وقت پہ ہونا ہے۔ جتنی بھی ایجادات ہم دیکھتے ہیں ان کو دریافت کرنے والا انسان سائنسدان کہلاتا ہے، فلاسفرز کہلائے، اور روحانی لائن میں صوفی حضرات کہلائے، مگر یہ سب وہی علم ہے جو آدم علیہ السلام کو سکھایا گیا، اور ہر انسان اپنی طبیعت اور فطرت کے مطابق اپنے حصے کا علم حاصل کرتا رہا اور کر رہا ہے۔ آج جسے ہم موبائل کہتے ہیں، اس کا نام موبائل ہی تھا، مگر اپنے وقت میں ایجاد ہو کر اسی نام سے سیم آ گیا۔ یہ سب جدید ایجادات جو ہمیں لگتا ہے کہ کبھی بس ابھی آئی ہیں، ان سب کے نام وہی ہیں جو تھے، اور جتنی بھی ایجاد ابھی آنی ہیں صرف اپنے مخصوص وقت کے انتظار میں ہیں۔ جب رب تعالیٰ نے زندگی سے لے کر موت تک کا کسی انسان اور کائنات کا پلان، پہلے دن سے قیامت تک کا دن، اس سب کو ایک کتاب میں لکھ رکھا ہے، تو اس دنیا میں جدید شے ہے کیا؟ علم ہم روز حاصل کر رہے ہیں، لگاتار حاصل کر رہے ہیں، اور اس شے کو جو حاصل کی جائے، جو موجود ہو پہلے سے ہی، اسی کو حاصل کیا جاتا ہے۔ جب تک الفاظ منہ کے زبان کے اندر ہیں تب تک وہ غائب ہیں، مگر الفاظ بھی موجود ہوتے ہیں اور کہنے والی زبان بھی، صرف کہنے کا وقت اور ہوتا ہے۔ یہ تمام نام سکھا دیے گئے۔ اللہ پاک نے اس میں علیحدہ علیحدہ نہیں بتایا کہ چیزوں کا علم، لوگوں کا نام، سٹیز کا نام، کنٹریز کا نام، یہ مذہبوں کا نام، عقیدوں کا نام، سبزیوں پھلوں کے نام، یہ وہ
بس اتنا فرما دیا کہ سکھا دیے تمام کے تمام نام، یعنی ہر شے کا علم جو انسان کے کام آ رہا ہے وہ بتا دیا گیا ہے، اور ہر کام کا انجام کا نام، ہر عمل کے نتیجے کا نام، اس میں صرف چیزیں ہی شامل نہیں بلکہ ان 5 حصوں سے حاصل ہونے والا علم اور پھر دماغ سے ان کا کام لینے کا علم بتا دیا گیا، یعنی تمام اشیاء کی حقیقت کا علم بتا دیا گیا، فائدوں کا علم، نقصان کا علم، ہر طرح کا علم۔ تو اب اس طرح کہ میں نے آپ کو بتایا کہ انسان کو جو حاصل ہونے والا مین علم تو یہی ہے۔ الہامی علم ہوتا ہے جو روحانی ہے، وہ تو جو وحی کے ذریعے یا انسان کو وجدان کے ذریعے روحانی زندگی میں اپنے اپنے درجوں کے حساب سے حاصل ہو جاتا ہے۔ اس کا سارا حاصل احساس کے ساتھ ہی ہے، محسوس کرنے کے ساتھ ہے، کیونکہ یہ ہے ہی بہت لطیف چیز۔ اور جو باقی ہے علم وہ اس طرح یہ کہ کتابوں سے حاصل کیا، آنکھیں تھیں تو دیکھا پڑھا ہم نے، کان تھے تو آپ مجھے سن رہے ہیں، میں آپ کو سن رہی ہوں، ادروائز میں کسی بہرے کو مطلب نہ سنا سکتی، کوئی بہرا میں ہو جائے تو مجھے کوئی بھی نہیں سنا سکتا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے کہ اس نے ہمیں مطلب علم ہم تک پہنچایا۔ ہم اپنے اپنے حصے کا علم حاصل کر بھی چکے ہیں، کر بھی رہے ہیں، اور انشاءاللہ اور بھی یہی دعا کرتے ہیں کہ رب زدنی علما، اے رب ہمارے علم میں اضافہ فرما اور وہ علم ہمیں عطا فرما جس پہ ہم عمل کر سکیں، خاص کر دین کے معاملات میں۔ دنیا کی زندگی تو آپ کو پتہ ہی ہے، یہ آنی و جانی، کوئی اس کا اتنا فکر نہیں ہے۔ تو جی ایسا ہے کہ جو حضرت آدم علیہ السلام کو علم دیا گیا، اب اس کا پھیلاؤ ہو رہا ہے، وہ پھیل رہا ہے، بڑھ رہا ہے، اور بہت مطلب جہاں تک انسان پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہے، اور جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، اور اس لیے نہیں کر سکتے کہ ہم جانتے نہیں ہیں۔ ادروائز تو جو انسان ہوتا ہے جو بھی وہ اپنے حصے کا علم اس کے دماغ میں ہی پڑ رہا ہوتا ہے، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کے ہم اولاد ہیں، تو ہمارے پاس یہ اپنے اپنے حصے کا علم نا پیدائش کے ساتھ ہی ہمیں بانٹ دیا گیا تھا، وہ ہمارے پاس ہی پڑا ہوا ہے، بس ہمیں دریافت ذرا تھوڑی دیر بعد ہوتا ہے، جیسے ہم اپنی روح کو دریافت کرتے ہیں، اپنی پہچان کو دریافت کرتے ہیں، اور وہ اندر سے نکل آتی ہے، کوئی باہر سے ہمیں بتاتا بھی نہیں کہ یہ ہونا ہے یا وہ ہونا ہے، وہ ہمیں اندر سے پتہ چلنے لگ پڑتا ہے کہ یار کچھ ہو رہا ہے، ہاں جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ تو یہ ہے جی وہ سارا علم، اس کا علم کا جو بھی نام ہے وہ مختلف ہیں، اور باقی یہ جو علم بہت زیادہ اگر بڑھ جائے گا تو ظاہر ہے کہ اینڈ جو بھی ہے اس کا اینڈ آف لائف جو بھی اللہ نے ہمیں دینا ہے، جو ہم نے سیکھنا ہے، جو فطرت کے اسرار ہیں انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی انسان پہ کھلتے ہیں، اور باقی جو مادی زندگی کی جو چیزیں ہیں وہ بھی اللہ نے ہمیں سکھا دیں، اور زندگی کہیں سے کہیں پہنچ گئی، اور ابھی دیکھیں آگے کیا بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کے لیے خیریت رکھے، آسانی رکھے، اور سب پہ خیر عافیت رہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ وہی علم کی توفیق دے جس کو ہم اپنے بھی عمل میں لا سکیں اور لوگوں کے فائدے کے لیے بھی اس کو ہم کر سکیں۔ ہمیں اللہ وہ احساس دے، ہمیں وہ آنکھ دے جو کسی کے احساس میں رو سکے، جو اللہ کی یاد میں، اللہ کی محبت میں رو سکے، وہ علم دے ہمیں اللہ پاک۔ اللہ ہمیں کانوں کو وہ بات سنوائے جس میں اللہ کا ذکر ہو، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درود شریف ہوں، اور لوگوں کے لیے اچھی باتیں ہوں، اور اللہ ہمیں وہی زبان عطا کرے، یہ جو ہم بول رہے ہیں اس زبان سے کھاتے پیتے بھی ہیں اچھی سے، تو اللہ تعالیٰ وہی ہمیں زبان دے جو ذکر الہی میں تر رہے۔ یہ علم اللہ پاک ہمیں زیادہ عنایت فرمائے۔ دنیا تو یہ آنی جانی بھائی اس کا کچھ بھی نہیں ہے، جب اللہ خود ہی ہمیں بتا دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم اس طرح گزاریں جو سادی زندگی ہے، جتنی اللہ نے زندگی دی ہے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اور بس اللہ تعالیٰ سب پہ خیر فرمائے، سب کا بھلا، سب کی خیر، اللہ تعالیٰ سب کو حفظ امان میں رکھے۔ میرے بہن بھائیوں، اللہ حافظ، فی امان اللہ۔